الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والعلماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیاست سے تعلق صرف میرا اتنا ہے، سیاست سے تعلق صرف میرا اتنا ہے کہ کوئی کمزور میرے روح کے سلطان میں نہیں ہے. مسلک اہل سنت والجماعت احناف علماء کے غریب دوستوں، اللہ کریم نے ہمیں دین و دین عطا کیا ہے تو کامل ہے. اس پر فرمان خدا بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی. فرمان خدا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کہ ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا. فرمان مصطفیٰ: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ان دونوں فرامین کے روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے دین کامل ہے. اس دین کے کئی شعبے ہیں، جن میں سے ایک اہم شعبہ سیاست اسلامیہ ہے. اس پر میرے پاس فرمان خدا بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی. فرمان خدا سورۃ یوسف آیت نمبر 55 فرمایا: قال اجعلنی علی خزائن الارض. کہتے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو سیاسی امیدوار کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کہتے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے آپ کو سیاسی بادشاہ کے طور پہ قوم کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں. سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر. کہتے حضرت سلیمان کی سیاست کی بات اللہ کا قرآن کر رہا ہے. ارے فرمان خدا کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے اسلام اور سیاست ایک ہے. آئیے فرمان مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. فرمان مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، روایت امام بخاری اپنی صحیح بخاری جلد اول میں لاتے ہیں. فرمایا: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلقه نبی فانه لا نبی بعدی فسيكون بعدی خلفاء يكثرون. فرمایا لوگوں سنو، ایک نبی آتا تو ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آتا. ایک دو وقت کا سیاستدان بھی ہوتا، وقت کا نبی بھی ہوتا تھا. فإنه لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بتا دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ پر سیاست بھی ختم. فرمایا نہیں، فسيكون بعدی خلفاء. میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، فيكثرون، اور وہ کثیر تعداد میں ہوں گے. ارے فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے اسلام اور سیاست ایک ہے. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال فرماتے ہیں: جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، یہودی سے جدا سیاست تو رہ جاتی ہے چنگی سی. میرے قابل احترام دوستوں، ان تمام فرامین کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے اسلام اور سیاست ایک ہے. آئیے چند اور فرامین آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. فرمان خدا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ دلیل ہے اسلام اور سیاست کے ایک ہونے پہ. فرمان مصطفیٰ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. یہ دلیل ہے اسلام اور سیاست کے ایک ہونے پہ. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا خود خلیفہ بننا، یہ دلیل ہے اسلام اور سیاست کے ایک ہونے پہ. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا خلیفہ بننا، حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں کرتا پہنائے گا، وہ کرتا مت اتارنا. ارے اس کرتے سے مراد خلافت کا
بولتا ہے ارے یہ دلیل ہے اسلام اور سیاست کے ایک ہونے پہ، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا خلیفہ بننا، یہ دلیل ہے اسلام اور سیاست ایک ہے۔ ارے حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں اقتدار دے گا، ارے یہ دلیل ہے اسلام اور سیاست ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، یہ دلیل ہے اسلام اور سیاست ایک ہے۔ آئیے اتنے فرامین کے بعد میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اسلام اور سیاست جدا جدا ہے، ارے اس نظریے کا میں انکار نہیں کر سکتا جس کی تائید میں فرمان خدا موجود ہے، ارے یہ مقدس فریضہ ہے جس کی تائید میں فرمان مصطفیٰ موجود ہے، ارے یہ مقدس فریضہ ہے جس کی تائید میں افعال انبیاء موجود ہے، اقوال انبیاء موجود ہے جس کی تائید میں افعال صحابہ بھی موجود ہے، اقوال صحابہ بھی موجود ہے، اقوال اکابر بھی موجود ہے، افعال اکابر بھی موجود ہے۔ ارے اس نظریے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اکابر نے جو تحریکیں چلائی اس کے روشنی میں اسلام اور سیاست ایک ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحریک امیر شریعت چلاتے ہیں، ایک تحریک محدث بنوری چلاتے ہیں۔ امیر شریعت کی تحریک میں قانون نہیں بنتا، محدث بنوری کی تحریک میں قانون بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام اور سیاست ایک ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجیے اسلام کا ہم سکہ دنیا میں چلائیں گے، اسلام کا ہم سکہ دنیا میں چلائیں گے، سیاست کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے۔ اسلام کے ان شعروں سے تم پنگا مت لینا، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیتے ہیں۔